بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول کے دن 21 بار یہ سورت پڑھنے والا کروڑ پتی بن جائے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو دل سے چاہتے ہیں ان کی زندگی میں نہ صرف روحانی سکون آئے بلکہ دنیاوی طور پر بھی ایسی ترقی ملے جو دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب ہم سوچتے ہیں آخر وہ کون سا راز ہے، وہ کون سی دعا ہے، وہ کون سا عمل ہے جو ہمارے حالات کو یکسر بدل سکتا ہے۔ کیا واقعی اسلام میں ایسے مجرب وظائف موجود ہیں جنہیں کر کے نہ صرف رزق میں بے پناہ اضافہ ہو بلکہ عزت، دولت، سکون بھی ساتھ ساتھ حاصل ہو؟ تو دوستوں، آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم ایک ایسے روحانی خزانے کے ذکر کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف آزمودہ ہے بلکہ ایک ایسی عظیم مبارک ہستی کی طرف سے بیان کیا گیا ہے جن کی زبان مبارک سے نکلی ہوئے الفاظ ہمیشہ سچ ثابت ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سرکار کائنات، فخر دو عالم، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج 12 ربیع الاول ہے، وہ دن جس دن کا کائنات کے ایک ایسا نور عطا ہوا جس نے جہالت کے اندھیروں کو مٹا کر علم، ہدایت، حق کا پیغام پھیلا۔ یہ دن صرف خوشی کا دن نہیں بلکہ غور، فکر، عمل، اطاعت کا دن ہے۔ اس دن کو اگر ہم صرف جلسوں، نعروں تک محدود کر دیں تو شاید ہم اس کے اصل مقصد سے محروم ہو جائیں۔ ہمیں چاہیے ہم اس دن کی روح کو سمجھیں اور وہی کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یہی وجہ ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی خاص روحانی ہدایت دینے جا رہے ہیں جسے اگر آپ آج کے دن 21 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ ایسی برکت نصیب ہوگی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ بات عام طور پر سننے کو ملتی ہے۔ کروڑ پتی بننے کے لیے سخت محنت، دن رات کی مشقت اور لمبے عرصے کی پلان درکار ہوتی ہے۔ بلا شبہ دنیاوی اسباب اختیار کرنا اسلام کی بھی تعلیم ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ کچھ ایسے روحانی دروازے بھی کھول دیتا ہے جن کے ذریعے انسان قلیل وقت میں عظیم کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے۔ خاص طور پر اگر کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیا گیا ہو تو اس کی تاثیر پر کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جس خاص عمل کے ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، بشرطے کہ آپ اسے خلوص نیت، ایمان، مکمل یقین کے ساتھ کریں۔ یہ عمل صرف دولت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، ایک راستہ ہے دل کی دنیا کو منور کرنے کا، ایک وسیلہ ہے دنیا آخرت کی کامیابی کا۔ بہت سے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے، کیا میری دعا قبول ہوگی؟ کیا یہ عمل واقعی میرے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اور آج کا ہم آپ کو یقین دلانے آئے ہیں، اگر کوئی عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے منقول ہو تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بس شرط یہ ہے دل سے پڑھا جائے، یقین سے کیا جائے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا جائے۔ یاد رکھیں، اس عمل کا تعلق کسی تعویذ، کسی جھاڑ پھونک یا بدعات سے نہیں بلکہ قرآن پاک کی ایک عظیم سورت سے ہے، ایک ایسی سورت جسے پڑھنے والا صرف مالدار ہی نہیں ہوتا بلکہ دل کا غنی، عقل کا دانا اور روح کا مطمئن بھی ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ عمل ایسے دن میں بتایا جا رہا ہے جو خود برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ 12 ربیع الاول یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں وہ روحانی راستے آپ کے سامنے کھل جائیں جس پر چل کر آپ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں؟ تو بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہم آپ کو وہ خاص صورت اور مکمل طریقہ کار بتائیں گے جسے 21 بار پڑھنے سے وہ روحانی دروازے کھلتے ہیں جن کے پیچھے اللہ کی رحمت، برکت اور رزق کے خزانوں کی بارش ہوتی ہے۔ دوستوں، یاد رکھیں، دولت وہی اصل دولت ہے جو دل کو سکون دے
اور عمل وہی بابرکت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو۔ اس لیے اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ایک آزمودہ مستند عمل بتایا جائے گا بلکہ اس کی شرعی حیثیت، نیت، وقت، مکمل طریقہ بھی سمجھا جائے گا، تاکہ آپ صرف ایک ظاہری عمل نہ کریں بلکہ اس کے روحانی راز تک رسائی حاصل کر سکیں۔ ویڈیو دیکھتے وقت ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، صرف جاننے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل کمال عمل کرنے میں ہے۔ ہزاروں لوگ صرف معلومات لے کر رہ جاتے ہیں، لیکن وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو نیت، یقین، اخلاص کے ساتھ قدم بڑھاتے ہیں۔ آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں، بس دل سے سنیں، ایمان سے پڑھیں، اللہ پر مکمل توکل رکھیں۔ تو آئیں اس مبارک دن پر اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے مقدر کو بدلنے کا پہلا قدم اٹھائیں، آگے بڑھیں اور وہ صورت جانیں جو 21 بار پڑھنے سے آپ کی زندگی کو کروڑ پتی نہیں بلکہ بابرکت، باوقار، بامقصد بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نیت، سچا یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے یہ جان لیں، ہر مقصد کامیابی کے لیے، مشکلات، مصائب سے نجات کے لیے، ہر حاجت کو پورا کروانے کے لیے، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے، غربت، تنگ دستی سے نجات کے لیے، رزق دولت میں خیر و برکت کے لیے، بے روزگاری کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے، اولاد کی نعمت حاصل کرنے کے لیے، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے، خاوین کو راہ راستے پر لانے کے لیے، نظر بد سے حفاظت کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے قرآن پاک کی اپنے اندر بہت سے معجزات، کرامات رکھتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی واحد صورت ہے، ایک ایسی صورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف ایک صورت نہیں بلکہ ایک مکمل جامع دعا ہے۔ اس صورت کو قرآن پاک کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت ہر مرض کی دوا ہے۔ اگر آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں اور آپ کو اس مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی اور آپ کو بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو 12 ربیع الاول کے اس خاص دن جو قبولیت والے دن ہیں، اس خاص دن میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں جو قرآن پاک کی پہلی صورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے۔ اسے الفاتحہ یعنی کھولنے والی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا آغاز ہے۔ ہر نماز کے ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی اور بھی بہت پیارے نام ہیں، جیسے الفاتحہ کھولنے والی، ام القرآن، قرآن کی ماں، 7 بار دہرانے جانے والی آیات، الشفا، شفا دینے والی، الکافیہ، کافی ہونے والی، یہ سب سے عظیم صورت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص طور پر نازل فرمایا۔ حضرت ابو سعید بن معلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت ایسی ہے اس جیسی نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، قرآن میں۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ، یہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ صحابہ اکرام نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسا معلوم ہوا یہ سورت رقیہ دم ہے؟ نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا، میں نے نماز سورۃ الفاتحہ کو اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ ہر مرض کی شفا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حمد، اس کی ربوبیت، رحمت، عدل، ہدایت، بندگی کا اظہار کرتی ہے۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت ہمیں
ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینے اور اس کی رحمت کی امید رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ آیت نمبر 2، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہر نعمت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، انسان کو شکر گزار بننا چاہیے۔ آیت نمبر 3، الرحمن الرحیم، وہی رحمان وہی رحیم ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، یہاں تک کہ گنہ گاروں پر بھی۔ آیت نمبر 4، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ یہ ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ آیت نمبر 5، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید کا اعلیٰ ترین اظہار، مکمل عاجزی اور انحصار۔ آیت نمبر 6، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو، نہ ان پر جن پر غضب ہوا، نہ گمراہ ہوا۔ دعا براہ ہدایت، صراط مستقیم انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ بھی اللہ کی ربوبیت، رحمت، ہدایت پر ایمان کا اظہار تھا جو سورۃ الفاتحہ کے پیغام سے میل کھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ شفا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، وہ صحت یاب ہوا۔ یہ واقعہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، جس سے معلوم ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ روحانی جسمانی شفا کا ذریعہ ہے۔ اس صورت میں بہت روحانی پیغام ملتے ہیں۔ سب سے پہلے توحید، یعنی صرف اللہ کی عبادت اور اسی سے مدد حاصل کی جائے۔ شکر گزاری، یعنی ہر نعمت پر اللہ کا شکر۔ اس کے بعد دعا، اور دعا میں ہدایت کی طلب، پھر انصاف کا یقین، روز جزا پر ایمان لانا، رحمت کی امید کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل بھروسہ ہونا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے سے انشاءاللہ پورا سال آپ پر آنے والی بڑی سے بڑی مشکلات ٹل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی سے مشکلات کو ختم کر کے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کی کوئی دعا پوری نہیں ہو رہی، آپ وظائف، ذکر، اذکار کر کے تھک چکے، تب بھی آپ نے قرآن پاک کی سیرت کی صورت جو ہے اس کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور یہ صورت انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہوگی، کیونکہ جو بندہ اس کو 21 بار پڑھتا ہے، 12 ربیع الاول کے دن اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مشکل سے نکالنے کے لیے، اس صورت کی برکت سے اس بندے کی حاجت، اس کی دعا کو ضرور پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ صورت اللہ کی محبوب صورت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سورہ فاتحہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سورہ فاتحہ عرش کے نیچے یہ خزانے سے نازل کی گئی۔ جس گھر میں، جس جگہ پر یہ سورت پڑھی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے، اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے۔ اس گھر میں اللہ کی پھر برکتیں ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہے۔ تو آپ 12 ربیع الاول کے دن اس عمل کو لازمی کریں تاکہ پورا سال آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں اور آپ کو غیب سے رزق ملتا رہے، آپ کروڑ پتی بن جائیں۔ سورۃ الفاتحہ نہ صرف ایک دعا ہے بلکہ ایک مکمل نظام فکر ہے۔ اس میں عقیدہ، عبادت، اخلاق، بندگی کا خلاصہ موجود ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں، اور جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے براہ راست بات کرتا ہے۔ ہمیں چاہے اس صورت کو صرف زبانی نہ پڑھے بلکہ دل سے سمجھیں، اس پر غور کریں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بدلیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں آپ نے سورت مبارکہ کی تلاوت 12 ربیع الاول کو کب، کہاں، کیسے، کتنے تعداد میں کرنی ہے۔ یہ عمل آپ نے 12 ربیع الاول کو کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے۔ آپ نے 12 ربیع الاول کے دن اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو
حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت و برکت بہت زیادہ ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن پاک کی پہلی سورۃ الفاتحہ کی 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ الفاتحہ کی 21 مرتبہ تلاوت کرنے کے بعد اب آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 33 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ ہی آپ نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت حفاظت رزق اور برکت کا خزانہ ہے، تو آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق کرنے کے بعد آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رزق میں کشادگی فرمانی اور برکت کے لیے خوب دعائیں کر لینی ہے۔ جو بھی آپ کی مشکلات ہو، جو بھی آپ کے مسائل ہو، جو بھی آپ کے حاجات ہو، آپ نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہے۔ آپ نے دعا میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے وسیلے سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 12 ربیع الاول کی اس بابرکت دن اور اس دن میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو غیب سے رزق عطا فرمائے گا، آپ کے وہم گمان بھی نہ ہوگا، اور اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک، اس بابرکت دن کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس ماہ مبارک کے برکت سے فیاض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام پریشانی کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت وسعت کشادگی عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔